بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 12، طا، تا اور دال کا مخرج، یعنی حروف نطعیہ جو ہے ان کا مخرج۔ اور ان کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے آگے جا کر بیان کریں گے۔ تو اب آتے ہیں مخرج نمبر 12 کی وضاحت کی طرف۔ یہ زبان کی جو نوک ہے یعنی سرا، جو کہ بلو کلر میں آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو ثنایا علیا آپ جانتے ہیں کہ اوپر کے جو سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا، جیسے کہ ہم نے اوپر نشان بھی لگایا ہے نمبر 1 اور نمبر 2۔ تو ان ثنایا علیا کی جڑ سے جب زبان لگے تو یہ حروف نطعیہ یعنی طا، تا اور دال جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں۔ اور ان کو حروف نطعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر کے تالو کا جو حصہ یہ دانت کی جڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو نطع کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حروف اس کے قریب ہی ادا ہوتے ہیں، دانت کی جڑ تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال زبان کی نوک، زبان کا سرا جب ثنایا علیا جو تصویر میں ہم نے دکھایا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 کی جڑ سے لگے، تو جڑ کی تصویر میں ہم نے ریڈ کلر سے، سرخ رنگ سے ہم نے اس پہ نشان لگایا ہے۔ تو طا، تا اور دال جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں، یعنی اد، 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 اط، اط، اط۔ اور تا جو ہے یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو پر بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال سنیے، اپ، اپ جیسا ہم کہتے ہیں، اپ، پا، پو، پی۔ اس کے لیے قرآن کریم کی یہ مثال جو ہے یہ ملاحظہ فرمائے، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ اور اس کے بعد دوسرا حرف ہے دال، اد، 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 جیسے کہ ہم کہتے ہیں اد، دا، دو، دی۔ اور اس کی وضاحت کے بعد قرآن کریم سے ایک مثال ملاحظہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور اس کے بعد تیسرا حرف ہے تا۔ تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، دیکھیں اد، 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 اد۔ مثال جیسے کہ ہم کہتے ہیں اد، تا، تو، تی۔ اور قرآن کریم سے ایک مثال لے لیتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔